سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے بعد بھی ملک کی شورش زدہ تاریخ سے جڑے مسائل کا حل ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اپنے قیام کے بعد پاکستان نے جوہری ہتھیار تیار کیے اور اسے فخر ہے کہ دنیا کی چھٹی بڑی فوج اس کے پاس ہے، لیکن اس دوران پاکستان کو بار بار معاشی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا اور انسانی ترقی کے اشاریے مسلسل خراب رہے ہیں۔ تاہم پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ ایک قابل عمل سیاسی نظام تشکیل نہیں دے سکا۔ 1947 میں قیام سے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ملک کے قائم پر متفق ہونے کے لیے جدوجہد میں الجھا رہا اور عام انتخابات کرانے میں ناکام رہا۔ پہلے شفاف اور آزادانہ انتخابات عام شہریوں کی جانب سے بھرپور دباؤ کے بعد 1970 میں فوجی حکومت کے زیر نگرانی منعقد تو ہوئے، مگر ملک میں خانہ جنگی کا باعث بن گئے اور نتیجے میں ملک کا مشرقی صوبہ ایک آزاد ملک بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد سے مزید 10 انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، مگر یا تو ہارنے والوں کی طرف سے انہیں متنازع قرار دیا گیا یا ان کے نتیجے میں ایسی حکومتیں بنی جو اپنی مدت ہی پوری نہ کر سکیں۔ حسین حقانی کے مطابق پاکستان کی فوج، جس کا ملک کے سیاستدانوں پر بھروسہ بہت کم ہے اور ملکی معاملات چلانے سے متعلق اپنے الگ خیالات رکھتی ہے، اس نے 4 مرتبہ اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ جنرل سمجھتے ہیں کہ فوج نے پاکستان میں آباد مختلف قومیتوں اور نسلوں کو باہم دست و گریباں ہونے سے باز رکھا ہوا ہے، لیکن فوج کی براہ راست اور اکثر بلا واسطہ مداخلت سے سیاسی افراتفری ختم نہیں ہوئی ہے۔ در حقیقت اس مداخلت نے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ فوج چاہتی ہے کہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق حتمی فیصلہ اس کا ہو، اور سیاستدانوں کی اکثریت اس خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ فوج کا تجویز کردہ سویلین اور ملٹری قیادت پر مشتمل دوہرے کنٹرول کا فارمولہ، جو سیاستدانوں اور جرنیلوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ملکی معاملات چلانے میں اپنے اپنے متعین کردہ کردار ادا کریں، ناکام ہو چکا ہے۔ جن سیاستدانوں کو شروع میں جرنیلوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، آخر میں وہ بھی ان جرنیلوں پر یہ شکایت کرتے ہوئے پل پڑتے رہے ہیں کہ فوج تمام پالیسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ حسین حقانی کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کا سیاسی طبقہ جمہوریت کو فعال کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد جو بھی اس وقت مقبول ہوتا ہے اقتدار سنبھال لیتا ہے، وہ اپنے مخالفین کو خاموش کروانے کی کوشش میں جٹ جاتا ہے۔ مبینہ طور پر اپنے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کو مالا مال کرتا ہے اور دیگر سیاستدانوں کے ساتھ مفاہمت کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اقتدار ختم کر دیا جاتا ہے اور بیشتر واقعات میں اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انتخابات کے دوران جمہوری اصولوں کو بہت کم مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سیاستدان جبر کی شکایت صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ فوج کی حمایت کھو چکے ہوتے ہیں، مگر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے مخالفین کو اسی طرح کے سلوک کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس میں عموماً انہیں فوجی جرنیلوں کی بھی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار حالیہ برسوں میں اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ 2018 میں عمران خان اور ان کے حامیوں کو اس وقت کچھ غلط نظر نہیں آیا جب فوج نے انتخابات کا رخ ان کے حق میں اور نواز شریف کی مخالفت میں موڑ دیا تھا۔ اس مرتبہ فوجی حمایت میں ہونے والے ظلم و ستم، جس سے نواز شریف اور عمران خان کے دیگر مخالفین کی کھلی حمایت حاصل ہے، اس کے نشانے پر اب عمران خان خود آ چکے ہیں۔ پاکستان فوج کے موجودہ سربراہ سمیت تقریباً ہر کوئی اس بات پر متفق نظر آتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم ایک ایسا انتخاب جو آزادانہ اور منصفانہ ہو اور ووٹروں کو پاکستان کے سیاسی خاندانوں میں سے اور عمران خان جیسے سازشی ذہن رکھنے والے پاپولسٹ لیڈر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا موقع دے گا، وہ پاکستان کے سنگین معاشی اور سیکیورٹی مسائل کو حل کرنے میں زیادہ کردار نہیں ادا کر پائے گا۔ ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے اور بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے جیسے مشکل فیصلے منقسم سیاسی فضا میں آسانی کے ساتھ نہیں لیے جا سکتے۔ ایسے فیصلوں کے لیے قومی اتفاق رائے از حد ضروری ہوتا ہے۔ حسین حقانی کے مطابق اگر پاکستان کو ایک فعال جمہوریت بننا اور اپنے پیچیدہ اور دیرینہ مسائل حل کرنے ہیں تو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منزل نہیں ہیں، بلکہ انہیں ملک کے سفر کا آغاز سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کو فوجی جرنیلوں اور سیاستدانوں کے بیچ اور سیاستدانوں کے اپنے مابین ایک بڑے معاہدے کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی اصول طے کیے جا سکیں، انہیں نافذ العمل کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جا سکے اور اقتدار کے موجودہ کھیل کو ختم کرنے کا طریقہ طے کیا جا سکے، جس کے تحت جو اقتدار میں ہوتا ہے وہی سب سے طاقتور بن بیٹھتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پاکستان ایک بحران سے نکل کر دوسرے میں پھنستا رہے گا۔ ایسے حالات میں ایک اور الیکشن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔